اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل۔ آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے ہونے تک نمازیں ادا کیا کیجیے، اور صبح کی نماز بھی، بے شک صبح کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، اور کسی قدر رات کے حصے میں سو اس میں تہجد پڑھا کیجیے، جو کہ آپ کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ زائد چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا، اور آپ یوں دعا کیا کیجیے کہ اے رب، مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائیو اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جائیو، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیو جس کے ساتھ نصرت ہو۔ نصرت کہتے ہیں فتح، کامیابی۔ اور کہہ دیجیے کہ حق آیا اور باطل گیا، گزرا ہوا، اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے، اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں، یہ ہم کر کے جو بات کی ہے یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں، اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور رحمت ہے، اور نا انصافوں کو اس سے اور الٹا نقصان پڑتا ہے۔ اور آدمی کو جب ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور کرمٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ آپ فرما دیجیے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، سو تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو زیادہ ٹھیک راستے پر ہو۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرما دیجیے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر وحی آپ پر بھیجی ہے سب سلب کر لیں۔ اب یہ ہمارے حضور پاک کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ پر بھیجی ہے سب سلب کر لیں، یعنی کہ واپس لے لیں، پھر اس کے واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ملے، مگر یہ آپ کے رب ہی کی رحمت ہے کہ ایسا نہیں کیا، بے شک آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات اس بات کے لیے جمع ہو جائیں کہ آپ ایسا قرآن بنا لاویں، تب بھی ایسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کا مددگار بھی بن جاوے۔ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا عمدہ مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے، پھر بھی اکثر لوگ بے انکار کیے ہوئے نہ رہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لاویں گے جب تک آپ ہمارے لیے مکہ کی زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں، یا خاص آپ کے لیے کھجور اور انگوروں کا کوئی باغ نہ ہو، پھر اس باغ کے بیچ بیچ میں جگہ جگہ بہت سی نہریں آپ جاری کر دیں، یا جیسا آپ کہا کرتے ہیں کہ آپ آسمان کے ٹکڑے ہم پر نہ گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو اور ہمارے سامنے نہ لا کھڑا کر دیں، یا آپ کے پاس کوئی سونے کا بنا ہوا گھر نہ ہو، یا آپ آسمان پر ہمارے سامنے نہ چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے آسمان پر چڑھنے کو بھی کبھی باور نہ کریں جب تک کہ وہاں سے آپ ہمارے پاس ایک نوشتہ نہ لاویں جس کو ہم پڑھ بھی لیں۔ آپ فرما دیجیے کہ سبحان اللہ، میں بجھ اس کے کہ آدمی ہوں مگر پیغمبر ہوں، کیا ہوں کہ ان فرمائشوں کا پورا کرنا میری قدرت میں نہیں ہے، جس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکی، اس وقت ان کو ایمان لانے سے بجھ اس کے اور کوئی قابل اتفاق بات مانی نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جا رہا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے کہ اس میں چلتے بستے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اللہ پاک اس میں اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے تو کہ اس میں چلتے بستے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتوں کو نازل رسول بنا کر بھیجتے۔ آپ آخر بات کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، خوب دیکھتا ہے، اور اللہ جس کو راہ پر لاوے وہی راہ پر آتا ہے، اور جس کو بے راہ کر دے تو خدا کے سوا آپ کسی کو بھی ایسوں کو مددگار نہ پاویں گے، اور ہم قیامت کے روز ان کو اندھا گونگا بہرا کر کے منہ کے بل چلاویں گے، پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وہ جب ذرا دھیمی ہونے لگے گی تب ہی ان کے لیے اور زیادہ بھڑکاوے گی۔ کیا دھیمی ہونے لگے گی؟ دوزخ کی آگ۔ یہ ہے ان کی سزا اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا، اور یوں کہا تھا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سے نو پیدا کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ کیا ان لوگوں کو اتنا معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے وہ اس بات پر بدرجہ اولا قادر ہے کہ وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کر دے، اور ان کے لیے ایک میعاد معین کر رکھی ہے، یعنی کہ قیامت۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں، اس پر بھی بے انصاف لوگ بے انکار کیے نہ رہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت
یعنی نبوت کے خزانوں یعنی کمالات کے مختار ہوتے تو اس صورت میں تم اس کے خرچ کرنے کے اندیشے سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور آدمی ہے بڑا تنگ دل۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلے ہوئے 9 معجزے دیے۔ جبکہ وہ ان بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے، سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ دیکھیے۔ تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو دل میں خوب جانتا ہے کہ یہ عجائبات خاص آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے بھیجے ہیں، جو کہ بصیرت کے لیے کافی ذرائع ہیں، اور میرے خیال میں ضرور تیری کم بختی کے دن آ گئے ہیں۔ پھر اس نے چاہا کہ ان بنی اسرائیل کا اس سرزمین سے قدم اکھاڑ دیں، سو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہہ دیا کہ اب تم اس سرزمین میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم سب کو جمع کر کے لا حاضر کریں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو راستی ہی کے ساتھ نازل کیا، اور وہ راستی ہی کے ساتھ نازل ہو گیا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشی سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن میں ہم نے جا بجا فصل رکھا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور اب ہم نے اس کو اتارنے میں بھی تدریجاً اتارا۔